بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کریم رب دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ پاک آج اس بابرکت دن دا صدقہ فقید المثال باوقار محفل جیڑی کہ آج میرے پیر بھائیاں نے امام عالی مقام سید الشہداء خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے واسطے منعقد کیتی ہے، بلکہ میں ان کیوں نہ آکھاں کہ آج انہوں نے امام عالی مقام دی بارگاہ وچ اپنی محبت اور عشق دا نظرانہ اس محفل دی صورت پیش کیتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ اس میں شرف قبولیت عطا فرما کے انہوں نے علم عمل ذوق محبت اور عشق نو مزید وسعت عطا فرما۔ وقت انتہائی قلیل ہے، میں علامہ صاحب کو معذرت دے نال یہ درخواست کی تھی کہ میں اگے جامنا ہے کہ میں چند منٹ اپنی حاضری لگوانا چاہنا، میں تو بعد یقیناً علامہ صاحب دوبارہ خطاب فرما سن۔ میرے دوستو، اسی آج اہل بیت دا ذکر سجائی بیٹھے آئے، خاندان نبوت خاندان رسالت دا ذکر کر دے پائے آئے۔ دنیا وچ اس خاندان دے منن والے انہاں دا ذکر کرن والے بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا ایمان ہے، پر جس نظریے اور عقیدت نال اسی سنی انہاں دا ذکر کر دے ہیں، یہ بھی ایک خود کائنات اپنی آپ مثال ہے۔ اسی اہل بیت دے غلام ہیں، حضور دی نسل دے نوکر ہیں۔ کسے نے اہل بیت نبوت وچوں 5 نو منیا، کسے نے 7 نو منیا، کسے نے 12 نو منیا، کسے نے گن کے منیا، لیکن جدو سنی منن تے آئے تو انہوں مڑ تعداد نہیں مقرر کیتی، مڑ جدو سنیہ دا پیر لکھ دے تو اسا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اسی تے حضور دے خاندان آپ دے خانوادے دے نوکر آئے، لیکن ساڑی محبت ادب عشق ایدہ متقاضی ہے اسی یہ سوچ نال حضور دے خاندان دے نال پیار کر دے آئے کہ اسی کائنات میں جدوں بھی جس شے نو من دے آئے اسی یہ دے او دی
نسبت حضور دے نال ہن خاندان ہے اہل بیت دے انہاں دی نسبت نبی پاک نال ہے اسی اہل بیت دے بھی نوکر اور غلام آئے تو جدو صحابہ کرام دی گل ہوے تو بھی چونکہ محبوب دے نال انہاں دی نسبت ہے حضور دے نال انہاں دا تعلق ہے اسی مڑ حضور دی آل دے بھی نوکر ہے کہ حضور دی آل ہے اسی طرح حضور دے اصحاب دے بھی نوکر ہے چونکہ وہ حضور دے اصحاب ہے آج الحمدللہ اسی یکم محرم نو یقیناً اس علاقے دے وچ حضرت عمر فاروق دی شہادت دے جلسے ہوئے انہاں دے ذکر نال لوگوں نے اپنے قلوب و اذہان منور و معطر کیتا آج امام عالی مقام دا ذکر ہوندا پیا میں جس آیت دی تلاوت کیتی یہ مشہور زمانہ آیت نو آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے اے آیت حضور دے خاندان آپ دی اہل بیت دی شان دے اتے ایک نص ہے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس میں سب تو پہلے لفظ انما ہے انما کلمہ حسر ہے حسر حسار تو نکلے آئے حسار نو پنجابی اچکڑا دن آجڑا سی جناب ایک اپنے ارد گرد ایک کڑا مار کے بانے آئے جنو ایک باؤنڈری ایک سین ایک بننا بھی اسیاد دے آئے اے کلمہ حسر ہے اللہ پاک نے سب تو پہلے کلمہ حسر رکھ کے اس تو بعد اپنے ارادے دا اظہار فرمایا اے ارادہ اللہ پاک دا ہے یعنی اللہ پاک فرمایا بے شک اللہ دا ارادہ ہے ایک انسان دا ارادے دے وچ ایک انسان دا جڑا ارادہ ہے او دی ہور حیثیت ہے ایک ولی دا جڑا ارادہ ہے او دی ہور حیثیت ہے ایک غوث دا جڑا ارادہ ہے او دی ہور حیثیت ہے ایک صحابی دا جڑا ارادہ ہے او دی ہور حیثیت ہے تے اتھے اللہ پاک نے اپنے ارادے دا ذکر کیتا ہے اور اللہ دا ارادہ جڑا ہے انسان دا ارادہ جڑا ہے انہاں وچ کمی بیشی آ سکتی ہے لیکن جڑا اللہ دا ارادہ ہے وہ ہمیشہ تو پکا اور ٹھکا ہوندا ہے یعنی اس میں کمی بیشی نہیں سکتی جو ارادہ اللہ پاک فرما چھڑے ہو جاندہ ہے اللہ پاک فرمایا کہ میرا ارادہ ہے بے شک کہ میں خاندان نبوت اہل بیت تو رجس نو دور کر رہے ہیں رجس انہوں میں دور کر رہے ہیں اور انہوں میں جی میں پاک کرن دا حق انجھے پاک کر رہے ہیں یہ پنجابی دا عام فہم ترجمہ ہے ان کلمہ حسر پہلے رکھے اصول ہے جس شہد گرد حسار ہو جاوے جس شہد گرد کڑا ہوئے حسار ہوئے اصول ہے جیڑی شاہ حسار دے وچ ہوندی ہے او دیر گرد حسار ہو گیا اصول ہے کہ جس شاہ حسار ہو جاوے باہر والی شاہ اندر نہیں آ سکتی تے اندر والی شاہ باہر نہیں جا سکتی گل ذرا سمجھن دیئے اللہ نے اہل بیت میں وچ رکھیا اور ارد گرد حسار قائم کر کے فرمایا میں تو انہوں پاکی عطا کر رہے ہیں پاکی عطا کر رہے ہیں طہارت عطا کر رہے ہیں تو انہوں میں پاکی دے رہے ہیں اور نجاست نو دور کر رہے ہیں ویچ اہل بیتن ارد گرد حسار ہو گیا اور اللہ پاک فرمایا کہ پاکی عطا کر چھڑیے ناپاکی نو دور کر چھڑیا ہے طہارت عطا کر چھڑیے رجس نو دور کر چھڑیا ہے ویچ اہل بیتن ارد گرد حسار ہے یعنی اللہ پاک نے حضور دی پاک اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے کہ میں نبوت دے گرانے نو شان عطا کیتی ہے کہ پاکی نہ تو جا نہیں سکتی پلیتی نہ وچ آ نہیں سکتی پاکی نہ تو جا نہیں سکتی پلیتی نہ وچ آ نہیں سکتی وچ حسار ہے قانون ہے کہ حسار دے اندر او آسی نہ یہ اندر والی شے او باہر نہ جاسی رجس دے کئی معنی ہیں پلیتی ناپاکی نفاق بے ایمانی غلاظت نجاست کئی معنی ہیں اتنے معنی استعمال کر اللہ نے فرمایا اے پاکی نہ کلو جا نہیں سکتی پلیتی نہ دے نیڑے آ نہیں سکتی تو جڑے پلیتی دے نیڑے نہیں لگ دے پلیتا دے نیڑے بھی نہیں لگ دے یعنی اہل بیت نہ پلیتی دے نیڑے جا سکتے ہیں نہ پلیتا دے نیڑے جا سکتے ہیں چونکہ پاک ہیں اے پاک ہیں اے پاک ہیں اے پاک
پاکی نو قبول کر دین پلیتی نو قبول نہیں کر دے اے پاکا نو قبول کر دین نہ پاکا نو قبول نہیں کر دے آج 14ویں صدی دے اسی حقیقی اہل بیت دے غلام آئے میں اس محفل اس نشست وچ دسنا کے چاہنا کہ اسی اہل بیت دے نوکر ہیں نا اہل بیت دا اصول قرآن نے دسیا اہل بیت دی شان قرآن نے دسی اہل بیت نے ہمیشہ ہر دور وچ پاکی نو قبول کیتا ہے نہ پاکی نو قبول نہیں کیتا میرے محبوب دے وصال تو بعد پاکی ہے حضرت ابوبکر صدیق پاکی ہے عمر فاروق پاکی ہے عثمان غنی اے پاک ہیں جنہوں اہل بیت نے قبول کیتا ہے تو یزید پلیت ہے پاکا نے قبول نہیں کیتا سر کٹا چھڑیا لیکن قبول نہیں اہل بیت یہ شان ہے خاندان نبوت یہ شان ہے کہ نہ پاکی نو قبول کر دیں نہ پاکا نو قبول کر دیں نہ پلیتی نو قبول کر دیں نہ پلیتا نو قبول کر دیں مولا علی شہر خدا مشکل کشا حاجت روا آپ نے یہاں بیٹا پیدا ہویا آپ نے نام حرب رکھے آئے حضور کریم آقا گھر تشریف لے آئے یا علی مبارک ہوئے بیٹا ہوئے نا کی رکھے عرض کی تھی یا رسول اللہ دا نا حرب رکھے آئے آپ نے فرمایا دا نا حرب نہیں رکھنا ہے دا نا حسن رکھنا ہے پھر بیٹا پیدا ہویا حضور گھر تشریف لے آئے کچھ علی مبارک ہوئی بیٹا پیدا ہوئے نا کی رکھے آئے آپ نے فرمایا دا نا حرب رکھے حرب دا مطلب نا بہادر بہادر آپ نے فرمایا نہیں اے دا نا رکھنا ہے حسین حضور دا وصال ہو گیا سیدہ زہرا پاک دا وصال ہو گیا آپ نے شادی کی تھی بیٹا پیدا ہو جائے گھر تشریف لے آئے میں دسنا کے چاہنا چونکہ حضرت علی بھی اہل بیت وچن حضرت حسن بھی اہل بیت وچن حضرت حسین بھی اہل بیت وچن بی بی فاطمہ بھی اہل بیت وچن قرآن نے انہاں دی شان دسی ہے اے پاکاں نو قبول کر دین نہ پاکاں نو قبول نہیں کر دے پاکاں نال پیار کر دین نہ پاکاں نال پیار نہیں کر دے علی دے گھر بیٹا جمع آئے حیدر قرار ہے لا فرار ہے مشکل کشا ہے مصطفیٰ دا ویر ہے سنیا دا پیر ہے گھر تشریف لے آئے سوچے ان پتر جمع آئے حرب نہ کیونکہ حضور نے منع کیتا ان جڑشا حضور منع کیتی ہے میں رکھ نہ سکتا آپ نے اپنے اس پتر دا نام رکھے ابو بکر مول پتر جمع نام رکھے عمر مول پتر جمع نام رکھے عثمان یعنی مولا علی نے فرمایا میں پاک ہاں تے ابو بکر پاک ہے تے علی دے پتر دا نام ابو بکر ہے تے عمر پاک ہے تے علی دے پتر دا نام عمر ہے جی عثمان پاک ہے تے مولا علی دے پتر دا نام عثمان ہے جڑے پاک اس اہل بیت انہاں نال پیار کر سن انہاں نو قبول کر سن انہاں نال تعلق رکھ سن آؤ میں ایک اور مثال دے کے اپنی گفتگو نو اپنے منطقی انجام تک لے جانا چاہنا حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا یہاں بیٹا پیدا ہویا نا آپ نے نام رکھیا حسین کہ نام رکھیا اچھا بولو کہ نام رکھیا کہ نام ہے حسین اے علی دا پتر ہے نام ہے حسین ابو بکر صدیق دے پتر جمعیا آپ نے محبوب دی نسبت نال اس پتر دا نام رکھیا محمد کہ نام رکھیا اچھا بول کہ نام رکھیا علی دا شہزادہ حسین ہے ابو بکر صدیق دا شہزادہ دا نام محمد ہے حضرت امام حسین وڈے ہوئے جوان ہوئے عمر دا دور ہے جناب امیر عمر دا دور ہے ایران فتح ہوندہ ہے یزد جرد دیاں ایران دے بادشاہ دیاں ترے شہزادیاں مدینہ شریف مال غنیمت چاندیاں نے قید ہو کے آندیاں نے جناب امیر عمر دا دربار لگو ہویا ہے جناب امیر عمر دے سامنے ترے شہزادیاں کھڑیاں نے جناب امیر عمر فیصلہ کر دیں کیونکہ بادشاہ دیاں دیاں ہیں تے بادشاہ دی دیاں مڑ عام نو نہیں دیونیاں جے میں شہزادیاں شہزادیاں دتیاں جا سن امیر عمر فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے ایک دی علی بادشاہ دے پتر حسین بادشاہ دیونی چاہیے ایک بیٹی علی بادشاہ دے
بیٹے حسین بادشاہ دتی جاوے بی بی شہر بانو حضرت عمر نے مولا علی دی موجودگی دے وچ امام علی مقام نو عطا کر چھڈی امام علی مقام تے جناب بی بی شہر بانو دا نکاح ہویا او دے وچ بیٹا پیدا ہویا مولا حسین نے اپنے باپ دے نام تے اپنے والد ماجد مولا علی دے نام تے اس پتر دا نام علی رکھیا جنوں زین العابدین آکھیا جاندا ہے امام سجاد بھی آکھیا جاندا ہے اصل نام علی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد جوان ہوئے شادی ہوئی انہاں دے ہاں بیٹا پیدا ہویا حسین دے ہاں بیٹا پیدا ہویا آپ نے نام علی رکھیا جناب محمد دے گھر بیٹا پیدا ہویا آپ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے آن تے محبت موڑ کون انہوں سکھاوے خیال آیا کہ میرے باپ نے میرا نام یعنی ابو بکر صدیق نے میرا نام یار دے نام دے محمد رکھے آئی میں سونے دے پتر قاسم نے نام دے اپنے پتر دے نام قاسم رکھے حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد نے اپنے بیٹے دے نام قاسم رکھ چھڑیا علی دے بیٹے حسین نے اپنے پتر دا نام علی یعنی زین العابدین رکھیا حضرت امام زین العابدین بھی بڑے ہوئے حضرت قاسم بھی بڑے ہوئے ابو بکر صدیق دا پوترا بھی جوان ہو گیا ہے مولا علی دا پوترا بھی جوان ہو گیا ہے انہوں نے شادی کی تھی حضرت امام زین العابدین نے پتر جمعیا وہ دا نام رکھیا محمد باقر کہ نام رکھیا محمد امام محمد ان جناب ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم جوان انہوں دی شادی ہوئی ہے انہوں نے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نام رکھیا ام فروا کہ نام رکھیا ام فروا ادھے ایک بیٹی جام گئی حضرت ابو بکر صدیق دے گھارے پوتری اے ام فروا ہے مولا علی دے پوترے پیدا ہوئے امام محمد باقر نام رکھیا گیا ہن حضرت امام زین العابدین نے جدو ویکھے نا میرا پتر جوان ہو گیا ہے وڈا ہو گیا انہیں دی شادی کرنی ہے ہن سوچیو نے کہ ہن جوان ہے بھی آل رسول ہے بھی خون بطول پاک آئے جب ایسی پاک ہے انجر ان کوئی پاک گھر ڈھونڈ کے پتر دی شادی کرنی ہے امام زین العابدین نے دل میں ترے ارادے کیتے کہ جس گھر اپنے پتر یعنی امام محمد باقر دی شادی کرنی ہے نا اس گھر دی اس مائی دے وچ ترے خاصیتاں ہونیاں چاہیے کتنیاں ترے خاصیتاں ہوویں کہ اپنے پتر دا نکاح کر سا پہلی خاصیت ہے او عورت اس قابل ہووے کہ ایک امام دی نو بنن دے قابل دوسری شرط ہے او عورت ایسی نیک ہووے کہ ایک امام دی بیوی بنن دے قابل اور تیسری شرط ہے کہ وہ اتنی نیک ہوئے کہ ایک امام دی ماں بنن دے قابل ہوئے سوچن والا عام بندہ نہیں ہے نبی پاک دا خون ہے علی دا پوترا امام زین العابدین پوتر اپنے واسطے مدینہ شریف جو ساکھ ڈھوٹیں دے پہن رشتہ ڈھوٹیں دے پہن آیا تدہیر آتی پئی ہے نا کہ میں اہل بیت تو پلیتی نو دور کر چھڑے ہیں کہ پاکی نو نیڑے کیتا ہے اہل بیت دے قریب ہمیشہ پاکی راسی نہ پلیتی نیڑے آسی نہ پلیت نیڑے آسن اور آل رسول اہل بیت نبوت اپنے پتر دا رشتہ جدو کیتا ہے کہ پورے مدینے دے وچوں جس گھر تے نبی پاک دے نواسے دی مولا علی دے پوترے دی نگاہ پئی سنیوں کو یہ عام گھر نہیں ابو بکر صدیق دا گھر سیدنا ابو بکر صدیق دی پوتری تے دوتری بی بی ام فروا دا حضرت مولا علی دے سکے پوترے حضرت امام زین العابدین نے اپنے پوتر امام محمد باقر واسطے توڑ جاتے رشتہ منگیا شادی ہوئی تو اس شادی وچوں جمن والا کوئی عام جڑا نہیں ہے امام جعفر صادق ہی نے حضرت امام جعفر صادق دے داد کے ہیں مولا علی داد کے کون ہیں مولا داد کے کون ہیں مولا تے نان کے کون ہیں حضرت ابو بکر داد کے ہیں مولا علی نان کے ہیں حضرت ابو بکر صدیق یعنی اہل بیت نے رشتہ لے کے مانگ کے اس نو بڑا کے 10 چھڑیا اے یزید پلیتے ابو بکر پاک تائیوں تے آل رسول سینے نہ لائے ہوئے حضرت امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سادات دی نسل چلتی پئی ہے سادات دا شجرہ امام جعفر صادق تو آ رہا ہے امام جعفر صادق سیدہ نے موٹ ہوئے امام جعفر صادق دے نانکے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق تے داد کے کون ہیں حضرت مولا علی ہون کوئی منگتا جدو کسے دے بوئے تے جاوے نا کوئی سوالی کسے دے دروازے تے جاوے تو مون منگن دا طریقہ کی ہوندہ ہے وہ منگن اللہ آتا ہے تیرا پیو بھی چنگا تیرا دادا بھی چنگا تیرے دادکے بھی چنگے ہیں تیرے نانکے بھی چنگے ہیں تینو تیرے دادکے دا واسطہ تینو تیرے نانکے دا واسطہ میں نو خیر پا تو کوئی ملنگ یا کوئی سوالیے آکھے تیرے دادکے چنگے تیرے نانکے نہیں چنگے تو انو چنگا لگ سی نہیں مڑ سنی خوش قسمت ہے نا سنی تیری قسمت ہے مڑ کیوں نہ ناز کیتا جاوے کہ تو سیدنا صدیق اکبر نو مان کے سیدنا ابو بکر صدیق دا غلام بن کے آج حسین دے دروازے تے سیدان دے دروازے تے آ کے انہاں نو مان کے ایو تے اعلان کردا پہ سیدوں تواڈے نانکے بھی چنگے ہیں تواڈے دادکے بھی چنگے ہیں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسینیت سرداد خاندان نبوت پلیتاں نو نیڑے نہیں لگن دیندے سرداد نداد دست در دست یزید حضرت خواجہ معین پاک اعلان کر چھڑیا قیامت تک آل رسول خاندان نبوت پلیتاں نو ہاتھ نہیں دیندے سر کٹاونا قبول کر لیندے سر کٹا لیندے پر سانگا نہیں جڑیں دے یزید پلیت حسین سر کٹا کے ہاتھ نہیں دیتا صدیق پاک ہے عمر پاک ہے کہ خاندان نبوت نے شہزادے نے نام بھی رکھے تے رشتہ بھی کر کے دس چھڑیا اے پلیت ان ساتھ دور ہیں اے پاک ہیں ساڑھے بھی نیڑے تے ساڑھے بابے دے روزے نے بھی نیڑے ہی دے آج اسی صحابہ کرام حضور دے یارہ پاکاں دے سیدنا صدیق اکبر دے چرچے کر کے چولی پھیلائی بیٹھے ہیں سیدان دے دروازے تے منیا ہے صدیق نو بھی عمر نو بھی عثمان نو بھی اس منن دا فائدہ کیے کہ آج سیدان دی بارگاہ میں چولی پھیلا کے بیٹھے ہیں سیدوں توڑے دادکے بھی آلہ ہیں توڑے نانکے بھی آلہ ہیں توڑے دادکے اندھی بھی خیر ہوئے توڑے نانکے اندھی بھی خیر ہوئے آج دادکے تے نانکے انہوں من کے اے جولی پھیلا کے بانا تیرا کام میں عطا کرنا سیدہ دا کام میں سرداد نداد دست در دست یزید قیامت تک اعلان خواجہ معین کر گئے ابو بکر صدیق ہوئے جے دیات وچ مولا علی ہاتھ پایا عمر ہوئے جے دیات وچ مولا علی ہاتھ پایا عثمان ہو جے دیات وچ جناب مولا علی ہاتھ پایا ابو بکر ہو کے جنہ دے خاندان نال آل رسول رشتے کیتے یاد رکھو قیامت تک پلیت ویکھن ہوئے تے پتہ لگ جاسی اہل بیت دا جڑا محب جنو اہل بیت پسند کیتا ہے او پاک ہو سی جڑا اہل بیت نو نا پسند ہے او پلیت ہے یزید اہل بیت نو نا پسند ہے او پلیت ہے ابو بکر اہل بیت نو پسند ہے او پاک اللہ پاک تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بس اہل بیت نال جنہاں نے محبت کی تھی وہ پاک ہیں تے پاک ہی اہل بیت نال پیار کرن والے نے اسی الحمدللہ پاک ہیں کہ اہل بیت نال پیار کرن والے ہیں اللہ پاک تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین